اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی بھی اشیاء، بلکہ یہ کہیے کہ اس کائنات کو جو پیدا کیا ہے، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زندگی کے لوازمات میں سے ہیں۔ ہر آدمی کا یہ شعور کہ وہ ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کی کوئی نفی نہیں ہے۔ ایک شخص کا نام فرض کیجئے کہ کامران ہے، تو یہ جانتا ہے کہ کامران ہے۔ اب وہ ہستی اور وجود یہ زندگی کے ساتھ ہے۔ میت کو اتنا شعور کہ وہ سمجھے کہ وہ مردہ ہے، یہ اس کا شعور ہے۔ کیونکہ میت سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا شعور معطل ہو گیا۔ میت کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ وہ جس جہان میں پہنچا ہے، اس جہان کے لوازمات وہ اس کے سامنے ہیں۔ حدیث میں یہ آیا ہے کہ زندوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ بہت تفصیل سے مباحث لکھی ہیں شراح حدیث نے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو بہت زیادہ بتاتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ لوگ جو نوحہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے انتقال پہ انہوں نے عورتوں کو سختی سے اس بات سے منع کیا کہ نوحہ نہ کرو۔ پھر اسی حدیث کی اور تشریح بھی کی گئی ہے، اور یہ سوال اٹھا کہ اگر میت کو عذاب ان کے رونے کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ تو یہ کہا گیا کہ دوسری جگہ حدیث میں آیا ہے کہ جب اس کے وہ اوصاف بیان کیے جاتے ہیں جو اس میں نہیں ہیں تو اس پہ فرشتے اسے مارتے ہیں۔ مگر سوال پھر بھی قائم رہا کہ اگر کوئی اپنے بھائی، بہن، بیٹے، بیٹی کے ایسے اوصاف بیان کرتا ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ پھر اس پہ جواب یہ دیا گیا کہ اگر وہ شخص یہ تمنا کرتا تھا کہ مرنے کے بعد اس کے وہ اوصاف بیان کیے جائیں جو اس میں حقیقت میں نہیں ہیں، تو اس پہ اس کی پٹائی ہوتی ہے۔
یہ جو کبر ہے نا، بڑا سمجھنا اپنے کو، بڑا ہونا اور بات ہے، اپنے اختیار میں بھی نہیں ہوتا کبھی۔ دولت مند ہونا اور بات ہے، اور دولت مند سمجھنا اور بات ہے۔ خوبصورت ہونا اور بات ہے، اور اپنے آپ کو خوبصورت سمجھنا یہ اور بات ہے۔ اس لیے آدمی کبھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور وہ اس خول سے نکلتا نہیں ہے عمر بھر۔ یہ ابو جہل کا یہ بڑا مسئلہ تھا۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جب اسے ہم نے مارا بدر میں، تو میں اس کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ وہ بہت عمر میں بڑا تھا، یہ چھوٹے تھے، عمر تھوڑی تھی۔ تو اس نے دیکھا اور پھر مجھے کہا کہ میرا گلا ذرا نیچے سے کاٹنا، گردن کا زیادہ حصہ آئے۔ اور عربوں میں یہ رواج تھا کہ لڑائی کے بعد مرے ہوئے لوگوں کے سر کاٹ کے ایک لائن میں رکھتے تھے کہ یہ مارا گیا۔ تو اس نے کہا مجھے جب میرا سر رکھیں گے تو سروں میں بڑا سر میرا ذرا نمایاں ہو۔ مر گئے پر کبر نہ گیا، رسی جلی ببل نہ گیا۔ تو یہ زوم تھا بڑائی کا، اس لیے یہ کبر کی جتنی بھی شاخیں ہیں، اس کی کوئی شاخ بھی شرک سے خالی نہیں ہے۔ یہ اتنا خراب، اتنا گندا مرض ہے کہ اس کی کوئی شاخ بھی شرک سے خالی نہیں۔ اس کی شاخ ہی تو ہے کہ اپنے آپ کو حسن کی وجہ سے بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقی حسن اللہ ہی کی عطا ہے۔ اپنے کو عبادت کے قابل سمجھتا ہے تو یہ بھی تو شرک ہی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ موت کے بعد میرے ایسے اوصاف بیان کیے جائیں جو مجھ میں نہیں ہیں لیکن لوگ کہیں، تو اس پہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے پھر سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم واقعی ایسے ہو، تم واقعی ایسے تھے۔ اور عینی رحمت اللہ علیہ نے ایک اور بات بھی لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میت کو عذاب ہوتا ہے یعنی تکلیف ہوتی ہے۔ الفاظ ایک ہی ہیں، حدیث کے ترجمہ دیکھیں کیسے بدلتا ہے۔ انہوں نے کہا میت کو تکلیف ہوتی ہے زندوں کے رونے کی وجہ سے، اسے ترس آتا ہے کہ لوگ اتنا رو رہے ہیں، میری وجہ سے ان بیچاروں کو کیسی پریشانی لاحق ہوگی۔ یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے میت کا شعور اس کے اپنے مقام کا ہے۔ تو آدمی کو ایک اپنی ہستی کی خبر ہوتی ہے کہ میں ہوں، اور ایک چیز ہوتی ہے کہ اسے علم ہوتا ہے اپنے وجود کا اور پھر
جس چیز کو دیکھتا ہے اس کا کوئی نام رکھتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان نے پہلی مرتبہ جب پانی کو دیکھا ہوگا تو سوچا ہوگا اس پہلے انسان نے کہ یہ کیا چیز ہے، پھر اس کا کوئی نام رکھا ہی ہوگا۔ مٹی کو دیکھا ہوگا تو اس نے پوچھا ہوگا، سوچا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اللہ نے کہا کہ علم آدم الاسماء کلھا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ ان میں یہ صلاحیت رکھی گئی کہ وہ ہر نامعلوم الاسم چیز کو اسم فراہم کریں، یعنی جس کا کوئی نام ہی نہیں اسے نام دیں۔ یہ صلاحیت اب تک ہے۔ کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا تھا تو جب ایجاد ہوا تھا تو کوئی نام دیا گیا اسے، ٹیپ ریکارڈر نہیں تھا، لیکن جب ایجاد ہوا تو ٹیپ ریکارڈر اسے نام دیا گیا۔ تو علم انسان کو ہوتا ہے، اور اس علم سے جو نتائج مرتب ہوتے ہیں کبھی ایسی تصاویر مغلوں میں بھی بنتی تھیں، یورپ میں بھی، کہ اسے ایک پہلو سے دیکھیں تو کچھ نظر آتی ہے، دوسرے پہلو سے دیکھیں تو کچھ نظر آتی ہے۔ عمر سے فرق پڑ جاتا ہے، علم سے فرق پڑ جاتا ہے، شعور سے فرق پڑ جاتا ہے۔ بچہ ہے، اسے جھاڑیوں میں بلی نظر آتی ہے، آنکھیں نظر آتی ہیں، باپ جھاڑی کو آگ لگا دیتا ہے کہ بیٹے دیکھو کہاں ہے بلی اور کہاں ہے کچھ بھی۔ تو انسان کے علم میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ کبھی اشیاء کے حقائق تک پہنچتا ہے کہ اس چیز کی حقیقت کیا ہے۔ اور جب اشیاء کے حقائق کھلتے ہیں تو پھر ابھی تک تو جانتا تھا، پھر پہچاننا شروع کرتا ہے۔ بہت آسان مثال ہے اس کی۔ بچہ گھر میں والد کو بھائی جان کہتا ہے، اس لیے کہ اس آدمی کی بہنیں کہتی ہیں بھائی جان، چچا، تایا، سب لوگ بھائی جان کہتے ہیں۔ تو بھائی جان کو بچہ اپنے شعور کی ابتدا میں جب وہ سیکھ رہا ہوتا ہے تو بھائی جان ہی کہتا ہے۔ پھر کبھی اس پر احساس اور یہ علم وارد ہوتا ہے کہ یہ بھائی نہیں ہے، والد ہے، تو پھر ابو کہنے لگتا ہے، ابا جان کہنے لگتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اسے یہ پہچان پیدا ہوتی ہے کہ کون سی بات ان سے کہنی ہے اور کون سی نہیں کہنی۔ تو کہاں وہ نام سے چلا تھا اور کہاں پہنچ کے اسے یہ شعور پیدا ہوا کہ اس نے پہچانا یہ کون ہے۔ تو جاننا اور چیز ہے، پہچاننا اور چیز ہے۔
بسا اوقات حقائق کے پہچاننے میں انسان کی عمر بیت جاتی ہے اور پھر بھی پتہ نہیں چلتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بہت خوبصورت ہیرا مل گیا کسی آدمی کو، جنگل میں جا رہا تھا، کہیں ایک ہیرا پڑا ہوا تھا۔ ہیرے کی خوبی یہ کہ اس میں سوراخ نہ ہو، چٹک جاتا ہے۔ تو اس نے ہیرے میں سوراخ کیا، رسی ڈالی اور اپنے گدھے کے گلے میں لٹکا دیا کہ لوگ دیکھیں کتنا خوبصورت پتھر ہے۔ تو جان ہی نہیں پایا، پہچاننا تو بات کی بات تھی کہ یہ کیا چیز ہے۔ اسی طرح انسان دونوں طرف کوتاہی کرتا ہے، کیونکہ انسان کے تعلقات ایک طرف کو نہیں ہوتے۔ ایک طرف اس کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے، دوسری طرف اس کا تعلق اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے، اور تیسرا تعلق مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان تینوں تعلقات کے درمیان زندگی گزرتی رہتی، وقت لمحہ بلمحہ گزرتا ہے، حتیٰ کہ موت کا وقت آ جاتا ہے، اور انسان کوتاہی کرتا ہے اپنے نفس کو جاننے کے بارے میں، کوتاہی کرتا ہے اللہ کی معرفت میں، اور یہ بھی کوتاہی ہوتی ہے کہ تعلقات جن جن سے ہوں اس میں بھی۔ جو جتنی کوتاہی میں پڑتا ہے اتنا ہی خسارہ اٹھاتا ہے، اور بنیادی طور پہ اگر انسان کو خود اپنی ہی معرفت حاصل ہو جائے تو ٹرین پٹڑی پہ چڑھ جاتی۔ انسان ایسا ظالم ہے کہ خود اپنے بارے میں اسے پہچان حاصل نہیں ہوتی، کہ خیالی دنیا میں جیتا ہے، اور موت جب دستک دیتی ہے تو وہ سارا محل ٹوٹ جاتا ہے، اور جیسے غبارہ پھوٹ جائے، جیسے بلبلہ پھوٹ جائے، اس وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ بلبلے میں کسی نے سوئی کی نوک لگا دی۔ وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، اور جو بھی سنا افسانہ تھا۔ یہ ہر ایک پہ ثابت ہوتا ہے، اور اچھا آدمی وہ ہے جو ان حقائق کے ثابت ہونے سے پہلے ان کو سمجھ لے، اور اس سے بھی اچھا ہے جو سمجھ کے تسلیم بھی کر لے۔ بسا اوقات آدمی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے لیکن تسلیم نہیں کرتا۔ جیسے کسی سے شدید محبت ہو، یہ ہر آدمی پہ گزرتی ہے، اور اس کی موت واقع ہو جائے تو کئی دن تک آدمی کو یقین ہی نہیں آتا کہ وہ دنیا میں نہیں رہا۔
وہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کے آنے کا وقت ہے، لہٰذا وہ آ رہا ہوگا۔ بیوی کو شوہر سے تعلق ہوتا ہے تو وہ تسلیم ہی نہیں کرتی کہ وہ دنیا میں نہیں رہا، وہ جو وقت اس کے آنے کا ہوتا ہے بار بار دروازے کو دیکھتی ہے اور پھر رو دیتی ہے، کیونکہ اس کے شعور نے ابھی تک اس حقیقت کو نہیں مانا کہ وہ وجود نہیں رہا۔ یہ ہر ایک پہ گزرتی ہے۔ بالکل اسی طرح اگر اپنی ہستی کی معرفت حاصل ہو جائے کہ میں کیا ہوں، بس تو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی۔ کیونکہ انسان کی فطرت میں اللہ نے اس بات رکھا ہے، اقرار رکھا ہے۔ فطری طور پر انسان مجبور ہے اس بات پہ بھی اور اختیار بھی ہے، لیکن وہ تسلیم کرتا ہے۔ اب سیاہ رنگ کو کون کہے گا کہ سیاہ نہیں ہے؟ مانے گا ہی۔ نہیں مانے گا تو لوگ کہیں گے یا تو پاگل ہے یا اندھا ہے، اسے کیا مسئلہ ہے، سیاہ کو سیاہ کیوں نہیں کہتا، سفید کو سفید کیوں نہیں کہتا۔ اسی طرح اپنی معرفت حاصل ہو جانا اور اپنے آپ کو پہچاننا، یہ وجود کی سطح پہ ہوتا ہے۔ ایک وجود ہے حقیقی اور ایک وہ ہے جو نظر آتا ہے۔ ایک آدمی 6 فٹ کا ہے، ایک آدمی کا وزن 100 kg ہے، یہ سب وجود کے ظاہر ہونے کی باتیں ہیں۔ پیمائش ہو جائے گی، وزن کر لیں گے، رنگ دیکھ لیں گے، یہ سب وہ انسان ہے جو نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اور ایک آنکھ انسان کے اندر بھی ہوتی ہے، وہ آنکھ ظاہر میں غیر موجود ہے اور حقیقت میں موجود ہے، اور یہ وجود ظاہر میں موجود ہے لیکن حقیقت یہ کہ کچھ بھی نہیں ہے، آج مرے کل دوسرا دن۔ وہ جو اندر کی آنکھ انسان کی دیکھتی ہے وہ کمال کی چیز ہوتی ہے، وہ ایک پورا وجود تشکیل دیتی ہے۔ اندر کی آنکھ انسان کی وہ ایسا وجود تشکیل دیتی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کے بارے میں ایک وجود بناتی ہے کہ یہ آدمی دوست ہے۔ وہ دوستی، پیار، محبت وہ کوئی چیز نظر تھوڑی آتی۔ یہ آدمی علم رکھتا ہے، یہ آدمی علم کو خرچ کرتا ہے، یہ آدمی پیسے کو خرچ کرتا ہے، یہ آدمی عقل مند ہے، یہ آدمی بے وقوف ہے۔ یہ سب اوصاف جس شخص کے بارے میں ہیں اس کا وجود ہمارے اندر کی آنکھ دیکھتی ہے۔ اسی لیے اس کے تصور سے کبھی خوشی ہوتی ہے اور کبھی اس کے تصور سے نفرت بھی ہوتی ہے۔ نفرت ہوتی ہے کہ یہ آدمی ظالم ہے، نفرت ہوتی ہے کہ یہ آدمی جاہل ہے۔ جس طرح ایک
صاحب علم آدمی کو اگر آپ لے جا کر بٹھا دیں اینٹوں کے بھٹے پہ تو زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا، اس لیے کہ انہوں نے بات کیا کرنی ہے، انہوں نے یہی کہنا فلاں جگہ کی مٹی اچھی ہے اور ادھر کی مٹی اچھی ہے اور اینٹ ایسے بنتی ہے اور ٹھیکیدار نے پیسے نہیں دیے اور فلانے نے. تو جس طرح صاحب علم آدمی کو بھٹے میں بیٹھ کے مزدوروں کی باتیں سننا ناگوار گزرتا ہے، اسی طرح جاہل آدمی کو علم سے وحشت ہوتی. وہ کہتا ہے کدھر پھنس گیا ہوں، یا اللہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں، جان چھٹے، توبہ ہے میری جو آئندہ ہوں. تو اس لیے آدمی کی اندر کی آنکھ ایک اور عالم کو تشکیل دیتی ہے. وہ آنکھ اپنے آپ پر جب غور کرتی ہے اور اپنا وجود مٹانا چاہتی ہے تو یہ اللہ کی معرفت اسے حاصل ہو جاتی ہے. اپنے وجود کی نفی کرے گا تو پھر اس بات کس کا کرے گا؟ پھر اللہ ہی نظر آتا ہے اور اس کا اس بات کرتا ہے کہ خدا ہے. اس لیے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچوں کو سمجھ نہیں آتی تو استاد کہتا ہے فی الحال تو جو کچھ کہہ رہا ہوں نا اس کو پڑھو، وقت آئے گا جب تمہیں سمجھ آ جائے گی، پڑھو اس کو، بس یاد کرو. ایسے ہی 2 جمع 2 4 ہیں. اب بچہ جو کہے کہ کیوں 4 ہیں تو کہے گا فی الحال تو پڑھو نا. یہ کیوں کا مطلب سمجھ آئے گا تو آئے گا. بالکل اسی طرح پورے یقین سے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ بات جاننی چاہیے کہ وجود کے قیام کے لیے جیسے کھانا پینا یا ہوا، سانس، ساری چیزیں ضروری ہیں، بالکل اسی طرح انسانی اخلاقیات کی دنیا میں اپنے وجود کی نفی بھی ضروری. اپنے وجود کی نفی کرے گا تو اسبات میں آئے گا، اور اپنے وجود کو اگر وہ سمجھے گا کہ میں ہوں تو پھر اسبات کس کا کرے گا کہ کوئی اور بھی ہے. خود وجود اس کو سراہنا یہ شرک کی ایک قسم ہے. کیونکہ انسان اپنا اس بات کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ہوتے ہوتے اتنی شدید گمراہی تک پہنچ جاتا ہے کہ جس شعبے میں کام کر رہا ہوتا ہے اس شعبے کا فرعون ہو جاتا ہے. حکومت ہے تو یہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں اقتدار کسی کا. پیسہ ہے تو اپنے علاوہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں. وہ سب جو اپنے وجود کا اعتراف ہے کسی بھی دنیا میں، وہ سب کا سب شرک ہے. اس لیے کبر یہ اتنا خراب مرض ہے کہ اس کی کوئی بھی شاخ
شرک سے خالی نہیں۔ ایک آدمی تعمیر کا ماہر ہے، وہ اس کبر میں مبتلا ہے کہ میرے علاوہ دنیا میں کوئی آدمی نہیں ہے جو بلڈنگز بنا سکے۔ یہ اس کا کبر ہے، وہ اپنے شعبے کا فرعون ہے۔ مولوی، عالم، شیخ سب کا یہی حال ہوتا ہے اگر وہ اپنے وجود کا اس بات کرتا ہے۔ من پنجا بپنجائے خدا دارم، میری کیا ہستی اور کیا شان ہے، میں خدا کے پنجے سے اپنا پنجہ لڑاتا ہوں۔ منچے پرواہ مصطفیٰ دارم، مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پرواہ ہے، وہ کیا تھا، کچھ بھی نہیں، مجھے دیکھو۔ یہ ایک ملا تھا، اس کا شعر ہے، صوفی بھی تھا، گمراہ ہو گیا والیاذ باللہ، اور اسے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا پرواہ ہے، میں تو خدا سے پنجہ لڑاتا ہوں۔ یہ دارا شکو اس سے بعید تھا، اس گمراہ پر اس وقت کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا تھا۔ 1670، 80، 90 اس زمانے کا یہ واقعہ ہے۔ تو پیر کا اثر مریدوں پہ ہمیشہ پڑتا ہی ہے، تو دارا شکو پہ یہ اثر تھا۔ یہ اورنگزیب کو جو برا کہتے ہیں نا، وہ اس کے مخالفین کو بھی دیکھیں کہ وہ کس پانی میں تھے۔ علامہ اقبال گئے تھے اورنگ آباد، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس لیے انہوں نے کہا کہ ترکش مارا خدنگ آخری، ہماری ترکش کا وہ آخری تیر تھا اورنگزیب۔ تو وہ لڑائی اس پہ بھی تھی ایک، یہ کفر کے جملے یہ لوگ بکتے تھے۔ یہ فرعونیت ہی ہے علم کی۔ اسی لیے خدا ایک جگہ کہتا ہے کہ اضلہ اللہ علی علم، اللہ نے اسے گمراہی پر چھوڑ دیا باوجود اس کے کہ اس کے پاس علم تھا۔ اور غالباً جتنی بھی گمراہیاں دنیا میں ہیں، سب سے بڑی گمراہی یہ علم کی ہے۔ یہ کبر علم کا کہ میں جانتا ہوں، مجھے پتا ہے، یہ سریا ٹوٹ کے نہیں دیتا، کیونکہ اس کے ذریعے سے معاذ اللہ استغفر اللہ لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ مل جائے سرمایہ، پھر تو اس کی گمراہی کے کہنے ہی کیا۔ صحیح بخاری میں زکوٰۃ کے باب میں ایک حدیث آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے مال لے کر جمع کرتا ہے اور پھر اسے صحیح جگہ پر خرچ نہیں کرتا، اتلفہ اللہ، بددعا دی اور فرمایا کہ خدا اس کو تلف کر دے، خدا اس کو برباد کر دے ایسی شخص۔ اور
اور یا یہ خبر دی کہ تم دیکھو گے وہ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ ایسے شخص کو ضائع کر دے۔ یہ جتنے مذہبی طبقات ہیں نا، جنہیں اپنے علم پر بہت غرور ہوتا ہے اور باپ دادا پردادا کی گدی چلتی چلی آ رہی ہے اور سرمایہ جمع ہو جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کو ان کی زندگی کے ساتھ ملاؤ اور خاموشی سے دیکھتے رہو تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کر کیا رہا۔ وہ جو بنیاد تھی تقوی، اللہ کا خوف، دین کی دعوت، وہ جو بزرگ کرتے رہے اچھے اعمال، وہ اس کی شخصیت میں ایک چیز بھی نہیں آئی اور پیسہ نظر و نیاز آتی رہی، اور خدا نے اسے چھوڑ دیا، ضائع کر لیا۔ اس نے اپنے آپ کو ضائع کیسے کر لیا کہ 4 دن زندگی کے خوب پیسہ ایسا آیا، سب کچھ کیا، اور پھر انہی گناہوں کے ساتھ دنیا سے چلا گیا۔ یہ گدی نشین جو ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں تلف ہوئی بھی ہوتی ہیں اسی معنی میں۔ چھوڑ دیتے تھے وہ لوگ جنہیں اللہ کا خوف تھا ہر ایسی راہ کو جس سے اپنے وجود کا اقرار ثابت ہو کہ میں ہوں۔ یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، لیکن اپنے وجود کی نفی ضروری سمجھتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، اور یہ اونٹ بہت کھجور کی جو گٹھلیاں کھاتے ہیں، تو کھجوروں کی گٹھلیاں ایک گٹھڑی باندھی اور سر پہ رکھ کے لے جا رہے۔ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ اونٹوں کی خوراک لے کے جا رہا ہوں۔ ان کا کسی نوکر غلام، انہوں نے کہا میرے خیال میں آیا کہ میں امیر المومنین، تو میں نے اپنے نفس سے کہا کہ عام انسانوں کی طرح رہنا چاہیے، اپنے آپ کو امیر المومنین نہیں سمجھنا چاہیے، تو یہ خود لے جا رہا۔ آیا ہوگا کبھی خیال؟ اور یہ اس شخص کا حال ہے جس کے جنتی ہونے کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دیتے رہے، یعنی قطعی جنتی تھے۔ کسی شخص کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کا یہ عمل اسے جنت میں یقیناً لے جائے گا، اس لیے کہ بڑے سے بڑا گناہ اور بڑی سے بڑی نیکی اسی وقت ہوگی جب اس پہ تصدیق ہو جائے۔ خدا کہے کہ یہ گناہ ہے تو گناہ ہوگا، وہ کہے کوئی گناہ نہیں ہے تو پھر کیا کر لینا۔ ایک آدمی نے چوری کر لی کیونکہ گھر میں فاقہ تھا، تو اب خدا جانتا ہے کہ وہ چوری ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں نہ کرتا تو گھر میں بچے مر جاتے بھوک سے، اب کیا ہوگا؟ غیر کا قتل اتنا برا نہیں ہے جتنا اپنا قتل برا ہے، یعنی شریعت کے اعتبار سے جتنا گناہ خودکشی پہ ہے اتنا گناہ دوسرے کو قتل کر دینے پہ نہیں ہے۔ خودکشی اتنی بدتر چیز ہے۔ اب وہ کیوں کی اس نے، کس وجہ سے کی، اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ جب تقسیم ہوئی تو بہت سی عورتیں انہوں نے کنوؤں میں چھلانگ لگا دی
حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تو مفتی صاحب نے اس کے جواب میں لکھا کہ امید ہے اللہ کے ہاں ان سے پرسش نہیں ہوگی، خدا کے ہاں نہیں پوچھا جائے گا۔ وجہ یہ کہ اپنی غیرت اور عزت کی وجہ سے وہ کنویں میں گر کے مر گئی۔ یہ کیا چیز ہے؟ اب یہ اس وقت گناہ ہو جب خدا کہے کہ گناہ، نیکی کا بھی یہی حال ہے۔ نیکی بھی تو اسی وقت نیکی ہے جب وہ کہیں کہ نیکی ہے، وہ کہہ دیں کہ نہیں قبول، تو پھر کیا ہو؟ حقیقت میں قرآن کی ایسی آیات جو ہلا کر رکھ دیں آدمی کو، ہمیں چونکہ علم نہیں ہوتا اس لیے ہم پڑھتے بھی ہیں، اگر حقائق پہ نظر نہیں جاتی، اللہ کہتا ہے وَقَدِمْنَا، اور ہم توجہ کریں گے اِلیٰ مَا عَمِلُوا، جو اعمال لوگوں کے ہیں ہمارے سامنے ہوں گے، اور پھر آگے فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ان کی نیکیاں اور اچھے اعمال ایسے اڑا دیں گے جیسے تیز ہوا اور آندھی مٹی کو اڑا دیتی، مٹی کے ذروں کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہوا کے سامنے، اس طرح ہم ان کی نیکیوں کو اڑا دیں گے قیامت میں کہ کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ۔ تو اس لیے دنیا میں کوئی کسی کی گارنٹی دے کیسے سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے تھے، اس لیے کہ وہی آتی تھی نا، تو قطعی طور پر فرماتے تھے کہ یہ چیز ہے، یہ چیز ہے۔ یہ سرکاری مال جو ہے گورنمنٹ کا، سیاستدان کون کون، مقدمے، سپریم کورٹ، یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ ایک آدمی خیبر میں لڑ رہا تھا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، ہم نے بڑی تعریف کی، ہم نے کہا اللہ کے رسول یہ جو لڑ رہا ہے یہ اتنی بہادری سے لڑ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ جہنم میں جانے والا ہے، تو چپ ہو گئے، شہید ہو گیا بظاہر، اس کا مال جو اس کے پاس تھا کھولا گیا، تو 2 تسمے، جوتا باندھنے کا تسمہ کیا چیز ہے، یہ اس نے چوری کر کے رکھ لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 تسمے ہی تو میں دیکھ رہا تھا، اس پر آگ اٹھے، کیونکہ غنیمت کا مال تھا نا، سرکار کے پاس جمع ہونا تھا، انہوں نے تقسیم کرنا تھا، تو یہ جتنے سرکاری مال میں خرد برد کرتے ہیں، آدمی اگر ان چیزوں کو سوچے تو باز آئے سرکار کے مال سے، کیونکہ حق ہے سب کا، اس حق کو پورا کہاں سے کرے گا؟ دورے، اونچے ہوٹلوں میں سرکار کا مال، ٹھہرنا، اور کیا کیا ان سیاستدانوں کی چیزیں سامنے آتی ہیں، یہ سارا مال جب حکومت میں آتے ہیں تو کس کا ہے؟ پبلک کا ہے نا، کوئی خدا کو جواب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ بیضاوی رحمت اللہ علیہ بہت مشہور مفسر ہیں، بہت قابل آدمی، قاضی بھی ہو گئے، کہتے تھے کہ میں جب پڑھتا تھا تو میرے والد کے ایک دوست تھے اور مجھے قاضی بننے کا بڑا شوق تھا کہ کسی طرح اتنا پڑھ جاؤں کہ قاضی بن جاؤں۔ یہ قوت نافذہ جو ہے نا،
نفاذ کی قوت ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ میں اس قوت کا استعمال کس طرح کرتا ہوں. ہر آدمی کو، ہم اور آپ سے لے کے اور ملکہ برطانیہ تک. ملکہ برطانیہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انہیں قانونی طور پر یہ حق حاصل ہے کہ وہ انگلینڈ میں جس چیز پر ہاتھ رکھ دیں اور کہیں یہ میری ہے وہ ان کی. مثلا وہ جا رہی ہیں، ایک مکان انہیں پسند آ گیا ہے تو وہ اس سے کہیں اپنی رعایا سے کہ چھوڑو اس مکان کو، یہ میرا ہے، تو ان کا حق حاصل ہے. جا رہی ہیں، جوتا پسند آ گیا، وہ اٹھا کر لے کر چل دیں، ان کا حق ہے. یہ قانون نے انہیں حق دیا ہے. تو بڑے سے بڑے با اختیار آدمی سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے تک آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ قوت نافذہ جو مجھے حاصل ہے میں کرتا کیا. قوت نافذہ کا مطلب ہے تنفیذ کرنا. قوت نافذہ کا مطلب ہے اپنی طاقت کو استعمال کرنا، اپنے اختیار کو استعمال کرنا. نکاح سے پہلے یہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ طلاق دے. نکاح ہوتے ہی اس کے پاس یہ اختیار و قوت آ جاتی ہے کہ چاہے تو طلاق دے دے. یہ اس کی قوت ہے نا. اب پتہ چلے گا کہ اس قوت کا استعمال کیا ہے. کسی ادارے کا سربراہ نہیں بنا تھا، اب بنا دیا. گورنمنٹ نے عہدے میں ترقی دے دی، پبلک نے اپنا نمائندہ چن کے بھیج دیا. بڑا سرمایہ دار ہے، اس نے چھوٹے کو اختیار دے دیا. فیکٹری کا مالک ہے، اس نے مزدور کو کہہ دیا کہ یہ اتنی چیزیں، اتنے ڈبے یہاں سے یہاں رکھو. تو اس مزدور کے پاس اختیار آ گیا نا. ہر آدمی سوچے کہ جتنی چیزوں پہ مجھے اختیار ہے میں کرتا کیا. بالکل سیدھا ہو جاتا ہے. 4 دن سوچے کہ مجھے کس کس چیز پہ گاڑی پہ اختیار ہے نا. اور روڈ میں کھڈے پڑے ہوئے ہیں تو اب چاہے تو کھڈوں میں مار دے اور چاہے تو سیدھے راستے اور چاہے تو مڑ جائے. یہ قوت نافذہ جو ہے بڑی تمنا ہوتی ہے اس کی. یہ تمنا ہی تو ہے کہ اسمبلی میں پہنچے، اور جو اسمبلی میں پہنچا اس کو پہلے دن ہی خواب آنے لگتے ہیں کہ شاید میں اب پرائم منسٹر بن جاؤں. اور کتنے ہی ایسے ہیں جو پہنچے کہ نہ پہنچے مگر اپنے زوم میں وہ پرائم منسٹر سے بھی اوپر کے درجے کے. یہی حال ہے. تو بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے مجھے بڑا شوق تھا قاضی بننے کا. یہ قوت نافذہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تنقید کی، بہت وعید سنائی ہے. فرمایا 3 قاضی ریشو میں اگر تم جانو تناسب میں تو 2 جہنمی اور 1 جنتی، یعنی 66% تو ویسے ہی مارے گئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن بیت اللہ کے سائے میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول پیسہ اگر ہوتا، مال ہوتا، آسانی ہو جاتی، یہ ہوتا. میں ابو ذر ایسے نہ کہے. پھر منع کیا مجھے. فرمایا ابو ذر
تم جانتے نہیں ہو کہ یہ مال اپنے ساتھ، مراد یہ تھی کتنے عذاب لے کے آتا ہے سوائے اس شخص کے، اور ہاتھ پھیلا پھیلا کے بزرگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ادھر بھی خرچ کرتا ہے ادھر بھی خرچ کرتا ہے، ادھر بھی دیتا ہے ادھر بھی دیتا ہے ادھر بھی دیتا ہے، بس وہ بچ جائے گا، باقی مارے جائیں گے۔ کیونکہ مال جو آیا ہے تو اس مال نے اختیار دیا نا، اور اس اختیار کی کوئی حد ہے؟ تو بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مجھے بڑا شوق تھا، تو میرے والد کے ایک دوست تھے، میں نیا نیا پڑھ کے فارغ ہوا تو میں ان کے پاس چلا گیا اور میں نے کہا چچا مجھے کہیں قاضی لگا دے۔ تو انہوں نے مجھے سمجھایا کہ بیٹے اور پڑھ لے، کچھ اور کر لے۔ میں نے کہا نہیں چچا مجھے تو قاضی بننا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا میں رکا لکھ دیتا ہوں اور لے جاؤ اور فلاں جگہ جو قاضی ہیں فلاں شہر کے انہیں دے دینا، وہ تمہیں لگا دیں گے۔ قاضی کے نائب بھی ہوتے تھے، اب بھی ہوتا ہے، اس وقت بھی ہوتا تھا کہ درجہ بدرجہ ترقی کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں جب میں خط لے کے پہنچا دوسرے قاضی کے پاس تو انہوں نے پڑھا اور بہت ہنسے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ مطلب کیا لکھا ہے جس پہ ہنس رہے ہیں، کیا لطیفے کی بات ہے۔ تو انہوں نے مجھے خط دیا اور کہا بیٹے اسے پڑھ لے، میں تجھے لگا دیتا ہوں۔ تو ان قاضی نے قاضی کو لکھا کہ یہ بچہ نادان ہے، اس کے والد میرے دوست ہیں، یہ اصرار کر رہا ہے قاضی ہونے پہ، تو میں اور تم جو دونوں جہنم خرید رہے ہیں تو اس میں یہ بھی شراکت دار بننا چاہتا ہے، اسے بھی جہنم کا کچھ حصہ چاہیے۔ تو بات یہی ہے کہ آدمی اپنی ذات کے چکر سے نہیں نکلتا، حالانکہ اللہ نے جو چیزیں بھی دی ہیں کسی بھی شخص کو لے دے کے وہ 3 چیزوں تک محدود ہو جاتی، سب کی سب چیزیں، یا تو وہ ایک قسم ہے دولت، پیسہ، اب اس پیسے ہی کی صورت بدلی ہے اسے آپ زمین کہیے، پیسے ہی کی صورت بدلی ہے اسے سونا چاندی کہیے، پیسے ہی کی صورت بدلی ہے مکان کہہ لیجیے، پراپرٹی کہہ لیجیے، اور جتنا کچھ اللہ نے کسی کو دیا ہے، دوسری چیز علم ہے۔ علم ہی کی تو مختلف شاخیں، ڈاکٹر ہے تو اس کے پاس بھی علم ہے، انجینئر ہے تو اس کے پاس بھی علم ہے، اور اگر تیسری چیز کوئی خدا نے کسی کو دی ہے تو وہ خوبصورتی ہے، حسن ہے، اور وہ حسن پہلے دن سے ہی زوال پذیر ہوتا ہے۔ آدمی فنا کی قوتوں پہ غور نہیں کرتا کہ جس چیز کا نام ٹائم ہے نا، یہ ٹائم مستقل فنا کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ ٹائم اپنے اندر کسی چیز کو رہنے ہی نہیں دیتا، وہ کہتا ہے تم میرے ہی آ گئے ہو نا میرے پاس، میں نے تمہیں بھلا دینا ہے۔ ٹائم خود ختم کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ ایک چیز بنی، پیک ہوئی، اور پیک ہونے کے بعد اس نے اس پہ لکھا کہ 5 سال کی اس کی وارنٹی ہے، جس لمحے آپ نے استعمال شروع کیا وہی لمحہ 5 سالوں میں سے کم ہوتا چلا گیا۔ 5واں سال پورا ہوا، موت آ گئی، فرض کر لو مشین ٹوٹ گئی، اب کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، 6 سال چل جائے، 4 سال چل جائے۔ اس حسن کا بھی یہی حال ہے کہ ہوتے ہوتے کدھر مٹی میں مل جاتا ہے، یادیں باقی رہ جاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ باقی 2 چیزیں رہ گئیں، پیسہ اور علم۔
یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہے ان پہ بھی فنا. پیسے کا حال یہ ہے کہ جب تک اسے ہاتھ سے نکال نہ دو کوئی چیز ہی نہیں ملتی. اپنی جیب سے نکال کے دوسرے کی جیب میں جائے گا، وہ بھرے گی تب چیز ملے گی. یہ ایسی بے وفا چیز. علم کا بھی یہی ہے کہ وہ خرچ کرتے رہو تو بڑھتا رہے گا، نہ کرو. کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت جعفر صادق کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول جواد کون؟ تو آپ نے فرمایا کائنات میں حقیقی جواد، سخی، سخاوت کرنے والا تو اللہ ہے. آدمی کبھی غور کرے تو وہ ہستی جو عدم سے وجود میں لے آئے، جو چیز سرے سے ہے ہی نہیں وہ وجود میں لے آئے، اس قدرت کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ ہم اپنی متعارف اشیاء سے بڑھ کے سوچ نہیں سکتے. سونا، چاندی، ہیرے، یاقوت، یہی ہے نا، پیسہ، دولت، ڈالر. خدا ہیرے سے بھی کوئی بڑی قیمتی دھات اور جس کا نام تک کسی نے نہیں سنا اور جو ہے ہی نہیں کائنات میں، اللہ چاہے تو ایک لمحے میں ہمالیہ جیسے اس کے پہاڑ لگا دے. تو جس کی قدرت اتنی ہو اس کی سخاوت کے کیا کہنے. اسے ضرورت ہی نہیں کہ وہ چیز سے چیز کو پیدا کرے، اسے یہ ضرورت ہی نہیں، وہ تو عدم سے وجود میں لے آتا ہے. اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا. انسان اپنی حقیقت پہ غور کرے تو یہ تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس کی بات کی جاتی. اور فرمایا پھر اللہ تعالی کے بعد میں جواد ہوں، اور فرمایا میرے بعد وہ شخص جواد ہے جسے اللہ نے علم دیا ہو اور وہ تم پہ خرچ کرے، تمہیں سکھائے. اتنی بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو متعلق کہی ہے. آپ نے فرمایا معلم الخیر، خیر کی تعلیم دینے والے. اور آپ نے کہا کہ جو علم کو پھیلاتا ہے، مچھلیاں پانی میں اور چیونٹیاں اپنے بل میں اس کے لیے دعائیں مانگتی ہیں. اور تفسیر میں ایک جگہ آتا ہے کہ اس کے گناہوں کی بخشش اللہ کے وہ فرشتے مانگتے ہیں جنہوں نے عرش اٹھا رکھا. فاغفر للذین تابوا، فرشتے کہتے ہیں اے رب توبہ قبول فرما ان لوگوں کی جو تجھ سے توبہ کرتے ہیں. تو علم کا یہ حال، پیسے کا یہ حال ہے. کہ بزرگ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بزرگ ایسے نہیں ہے، بس بچے کا وہی جو اس طرح خرچ کرتا رہا تو رہ کیا گیا پھر. اس لیے آدمی قوت نافذہ پر جب غور کرتا ہے نا کہ مجھے کتنی طاقت حاصل ہے، تو پھر احساس لازماً پیدا ہوتا ہے کہ اس پہ مجھ سے کسی نے پوچھنا بھی ہے کہ نہیں پوچھنا. یہ احساس صحیح رکھتا ہے آدمی کو کہ اس پہ پوچھے گا کوئی. بینک کا کیشیئر پیسے جمع کرتا ہے اور شام کو کھاتے میں سارا حساب درج کرتا ہے کہ آج جتنے پیسے آئے تھے بینک میں اور اتنی کیش تھی، یہ تھا یہ تھا. احساس رہتا ہے شام کو. اسی طرح ہر آدمی کو احساس رہے کہ میری جو قوت نافذہ ہے
یہ میری زندگی کی شام پہ اس کا حساب ہونا ہے کہ کیا کرتے رہے، پھر پتہ چل جائے گا۔ زبان بھی تو قوت نافذہ ہی کے تحت آتی ہے، نظر بھی، انسان کے سارے حواس۔ اس لیے جتنا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے اتنی نزاکت بھی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کا لکھا ہے کہ جتنی معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے اتنی خاموشی ہو جاتی ہے۔ ایک جگہ کسی کو لکھا ہے کہ اس نے کوئی شکایت کی ہے، اس کو لکھا ہے کہ اگر تمہیں میری خاموشی سے فائدہ نہیں ہوتا تو تمہیں میرے کلام سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ فضول باتیں ختم ہو جاتی، کیونکہ اللہ کی معرفت میں یہ عجیب بات ہے کہ جس چیز کو آدمی اپنی منزل سمجھتا تھا پھر اسے فضول سمجھنے لگتا ہے۔ اللہ نے کہا ذی المعارج، اور اللہ سیڑھیوں والا ہے، تو جس سیڑھی کو آدمی چڑھ جاتا ہے، طے کرتا ہے، اس کا کیا رونا ہے؟ نئی منزل اس سے زیادہ خوبصورت مل جاتی۔ ایسے ہوتا ہے، حتیٰ کہ موت وہ فنا نہیں ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا، ہے یہ صبح زندگی صبح دوام زندگی۔ اللہ نے دونوں چیزوں میں کمال بخشا تھا انہیں، فکر میں بھی، سوچ میں بھی، اور علم میں بھی۔ بہت پڑھا علامہ نے، بہت پڑھا، لیکن اپنی ہمشیرہ کو ایک خط لکھا ہے آخر پہ علامہ نے، لکھا ہے کہ والد چاہتے تھے میں مولوی بنوں، اور میں جرمنی پڑھنے چلا گیا اور جرمنی سے فلسفے کی ڈگری لے لی۔ اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کاش میں نے والد کی مان لی ہوتی اور مولوی بنتا۔ تو خود شاعر تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بہن کو لکھا ہے کہ والد جو کہتے تھے نا مولوی بن، اب افسوس ہوتا ہے کہ مولوی کیوں نہ بن۔ لمبا سفر ہے، علم انسان کی رہنمائی کرتا ہے، لیکن وہ علم جو اپنی ذات کا اثبات سکھائے نا، یہ زہر۔ جس علم سے آدمی کی نفی ہوتی ہو وہ ٹھیک ہے۔ کیونکہ جب اپنی ذات کو ثابت کرے گا تو اس کے لوازمات کو بھی ثابت کرے گا۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے تو بارش کے لوازمات کو بھی ثابت کرے گا۔ لکھا ہے کہ دلی میں دو بھائی تھے، ایک بڑا چھوٹا، اور جو چھوٹا تھا وہ بہت ہی سست تھا۔ بڑے بھائی نے
دونوں لیٹے ہوئے تھے، رات اور سردیاں، تو ادب آداب تو تھے ہی، تو بڑے بھائی نے سوچا کہ اس چھوٹے میں بہت ہی سستی ہے، اسے کچھ کام کہنا چاہیے۔ تو اس نے کہا بھائی باہر کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، وہ اٹھو اور انہیں طے کر کے اندر رکھ دو، بارش ہو رہی۔ تو اس نے لیٹے لیٹے جواب دیا، اسے کہا بھائی جان بارش نہیں ہو رہی۔ تو تمہیں کیسے پتا؟ اس نے کہا بلی ابھی آئی تھی، میں نے ہاتھ پھیرا تو وہ گیلی ہی نہیں تھی، تو بارش کہاں ہو رہی؟ اب یہ سوچتا رہا، اس سے کہا اچھا بھیا اٹھو اور نیند نہیں آ رہی اور چراغ بجھا دو۔ تو اس نے کہا بھائی حال تو میرا بھی یہی تھا، پھر میں نے اپنے منہ پہ لحاف اوڑھ لیا، آپ بھی اوڑھ لیجئے تو روشنی آنا بند ہو جائے گی۔ اب اس نے سوچا کہ کیا کروں، یہ بھی جواب آ گیا۔ تو اس نے کہا اچھا اٹھ پھر دروازہ ہی بند کر دے۔ تو اس نے کہا بھائی 2 کام تو کر دیے میں نے، اب تیسرا بھی میں ہی کروں گا۔ تو ایسے ہی لطیفے کی طرف ذہن گیا، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ آدمی علم کی وجہ سے اپنی ذات کا اثبات کرنے لگے تو وجود جب ثابت ہوگا تو اپنے لوازمات کو بھی ثابت کرے گا۔ اگر بارش ہو رہی ہے تو گیلا بھی ہونا ہے، پھر بارش ہو رہی ہے تو موسم میں ٹھنڈک اس کے لوازمات میں سے۔ بالکل ایسے ہی آدمی جب اپنے وجود کو ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہوتا ہے نا کہ میں ہوں، تو پھر اس میں کے اظہار کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ بھی تو ہونا۔ اسے لازماً 2-4 نوکر چاہیے، غصہ چاہیے، مار دھاڑ چاہیے، پکڑ چاہیے۔ یہ سب ایک بات کا اثر ہے کہ میرا وجود ہے۔ اور اگر یہ کہے میرا وجود نہیں ہے تو اس کے بھی اثرات پڑیں گے نا، وہ بھی تو ثابت ہوگا، جو ہو جائیں گی چیزیں۔ وہ کہتا ہے میرا وجود نہیں ہے تو کسی نے کچھ کہہ دیا تو کیا اور نہ کہا تو کیا۔ تعریف کر دی تو کون سا کوئی تیر مارا، اور مذمت کر دی تو کیا بگاڑ لیا، اپنے گھر سے اللہ کا دیا ہوا کھاتے، کیا کر لینا ہے کسی۔ جب یہ کہتا ہے میں نہیں ہوں اور اللہ ہی کی ذات ہے، تو اپنا حصہ کم مل گیا تو کیا ہے؟ اور اللہ کی خدمت میں کوتاہی نہ ہو، یہ چیز کہتا ہے وہ ہے۔ جب وہ ہے تو خدمت اس کی کرنی چاہیے، اطاعت اس کی کرنی چاہیے۔ ہر چیز اپنے لوازمات سمیت ثابت ہوتی۔ اس لیے بھیا یہ تعلیم، یہ علم، سب چیزیں جو انسان کو شعور بخشتی ہیں کہ تم ہو، اور اس کے بعد تم جیسا کوئی نہیں ہے، اس جادو سے اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہیے۔ سارے فتنوں کی جڑ یہ ہے، اور یہ شعور جب تبدیل ہو جائے کہ میں نہیں ہوں تو بس ٹھیک ہے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ کام لے لیتا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اللہ تعالی ایسے کام لے لیتا ہے
کہ آدمی کے تصور سے بھی باہر ہوتا ہے کہ مجھ سے بھی اتنے اچھے کام ہو جائیں گے. ایسی محیر العقول مثالیں ہیں اس دنیا میں، کیا کہیں. ہمیں اب تک تلاش ہے، یعنی کوئی 40 سال تو بالکل شعوری طور پہ کوشش کر کے دیکھی کہ حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کے حالات مل جائیں. تھے کون، کہاں زندگی انہوں نے گزاری، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا. کہتے ہیں کہ حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمت اللہ علیہ کے بھانجے تھے. چلو مان لیا. کون ان کے والد تھے، والدہ کون تھیں، کہاں پڑھے، کہاں پیدا ہوئے تھے، کچھ پتہ نہیں. کیا سلوک طے کیا، شیخ نے خلافت کیسے دے دی تھی، کچھ اونچ نیچ کچھ تو ہوا ہوگا. کوئی ایک لفظ، ایک سطر تو کیا ایک لفظ نہیں ملتا. تھک ہار کے ان کے معاصرین ادھر ادھر سب طرف پڑھنے کے باوجود بس شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا جملہ لکھا ہے کہ درویش تھے اور والد میرے کہتے تھے کہ گمنامی کی زندگی بسر کی. اور حالت دیکھو تو چشتیہ صابریہ سلسلہ، یہ جتنے دیوبند کے اکابر، جتنے بریلی کے، یہ سارے کے سارے حضرت سے تعلق رکھتے ہیں. البتہ بریلی میں سلسلہ قادریہ غالب آیا، لیکن بنیادی طور پہ وہ اتنی بڑی ہستی ہے، کیا کہ نام ہی نہیں ملتا. اور اتنی طاقت ہے اس سلسلے میں کہ بڑے بڑے شیر وہاں بیٹھے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ گیا اور میں نے حضرت سے عرض کیا کہ آپ کو خلافت حضرت نے دی تھی، بابا صاحب نے، حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمت اللہ علیہ نے، تو چشتی صابری اور نظامی یہ دونوں بعد میں بنے، تو آپ مجھے تلقین کریں وہ سلوک اور وہ اسباق جو حضرت نے آپ کو دیے، کیونکہ چشتیہ سلسلہ اس سے پہلے ان دو شاخوں میں نہیں تھا. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خلیفہ تھے، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے خلیفہ تھے، شیخ مسعود رحمۃ اللہ، ان کے پھر دو خلفاء یہ ہوئے، حضرت نظام الدین اور صابر کلیری رحمہ اللہ. تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ اب تو صابر علی کا زور ہے، اب تو اس کا سلسلہ چل رہا ہے، وہیں چلے جاؤ، وہی چیز ہے، ٹھیک ہے. صابر کلیری رحمت اللہ کے حالات ہی نہیں، کچھ پتہ نہیں. جب تک یہ اردو زبان باقی ہے، کوئی آدمی قرآن کریم کے ترجمے میں شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ سے نہیں ہٹ سکتا. لا محالہ ہر پھر کے اسے یہیں آنا ہے، مدد لینی ہے کہ حضرت نے ترجمہ کیا کیا. اور شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 1205 میں ترجمہ انہوں نے کیا ہے، یعنی مشکل سے 250 سال، بس اتنا ہی عرصہ ہے. ہندوستان کیا اور پاکستان کیا اور انگلینڈ، انڈیا آف اسلامی کا چھان ماری ان کے حالات میں،
2 صفحے نہیں ملتے کہ آدمی لکھے کہ آدمی نے اتنا بڑا کام کیا. تھے کون؟ شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ کے بیٹے تھے. اچھا بھائی، اور پڑھا کتنا تھا؟ کہاں پڑھایا تھا؟ سر سید نے لکھا ہے کہ بخاری شریف پڑھاتے تھے. سر سید نے حضرت کے القاب زیادہ لکھتے ہیں. کچھ حالات کا پتہ ہی نہیں ہے کون تھے. ایسے مٹے ہوئے لوگ، اور اتنے بڑے بڑے کام خدا نے لیے ہیں. انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تاج محل بنایا ہے. کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ اپنی نفی جو کرتے رہتے ہیں نا، ایسے ہی نہیں ہو جاتا. خدا اگر چاہتا ہے تو پھر اتنے بڑے بڑے کام دیتا ہے کہ قیامت تک نام باقی رہتا ہے. اللہ کا اپنا ایک نظام ہے. کھانا کھا لیں.